البرق انفو کے معزز دوستو، میں ہوں حسیب افضل، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن صرف دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ دوستو، جنات ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اس لیے ان کے بارے میں بہت سے من گھڑت حقائق جنم لے چکے ہیں جن کا عقل سے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جنات انسانی دماغ اور سوچوں پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، نہ کہ جنات کو۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے یا ان کے بارے میں حدیث میں کوئی ایسا ریفرنس ہے جو ان کے وجود کو ثابت کر سکے، یا پھر یہ ہمارے صرف فرسودہ خیالات ہیں اور ہم کسی ذہنی بیماری کو جنات کا حاوی ہونا سمجھتے ہیں؟ کیا جنات کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی سائنس جنات اور روحانی دنیا پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ انہیں تجربات کے ذریعے لیبارٹری میں ثابت کرنا ممکن نہیں۔ کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں وجود رکھتی ہیں؟ اگر ہاں تو ان کی دنیا کیسی ہے؟ جنات کی کتنی قسمیں ہیں اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل البرق انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اس لیے وہ دکھتے نہیں ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھے، اور جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان آباد ہیں۔ لیکن یہ بہت سرکش ہوتے چلے گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اتارا گیا، جنہوں نے ان شیطان جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سنسان وادیوں، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں کے اندر قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا وہ ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے رہے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ہیکل کی بنیاد رکھی، اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ نے اس کام کی وصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائی، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ اس دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، آپ محراب میں کھڑے ہو گئے اور جنات کو پتہ تک نہیں چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا اور جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، یعنی کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے اور وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسان کو بہکا سکتے ہیں اور وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو انسان اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ انسانوں کے جسم میں گناہوں کی جگہ اس وقت داخل ہوتے ہیں جب انسان بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو، لیکن نیک لوگوں کے یہ قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ ناظرین گرامی، جن کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ چھپی ہوئی یا غائب مخلوق، یعنی کہ جنات ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آسمان، زمین کی سطح اور زمین کی گہرائی میں بھی ہر جگہ رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کی اوپر اور تیسری زمین کی نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی ہی دکھائی نہ دے، کیونکہ ان کی نسل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان روایات سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جنات کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ ہم انسانوں سے بالکل الگ ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جس کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکتے، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ انہیں سن سکتے ہیں۔ جنات کی خوراک میں ہڈی اور گوشت کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور لوبیا نامی دال بھی ان کے فیورٹ کھانوں کے اندر شامل ہے۔ جنات اکثر و بیشتر نجاست والی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور کھجوروں کے جھنڈ وغیرہ میں۔
اس لیے ناپاک جگہوں میں داخل ہونے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلے زمانے میں بیت الخلاء کھلی جگہ اور گھروں سے دور ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں تقریباً ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث جنات گھروں میں آ کر فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات بڑے بڑے ٹیلوں، وادیوں، بلوں یعنی کہ غار میں اور انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اس طرح سے گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے، اس لیے شام کے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوستو، امام جلال الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جنات کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے وال۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے، جو کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا، کسی پر ترس نہیں کھاتا اور نہ ہی دوستی کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتا ہے اور مختلف شکلیں بدل سکتا ہے۔ یہ صرف رات کو ہی باہر نکلتا ہے اور رات کو اکیلے چلنے والے مسافروں کو یہ اکثر تنگ بھی کرتا ہے۔ دوستو، دوسری قسم کے جن کو سلاطہ کہتے ہیں۔ یہ بھی جنگلوں میں رہتے ہیں اور جب یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں ایک کھیل کھیلنا بہت پسند ہے، یعنی انسانوں کو ڈرانا اور ڈرانے کے بعد ان کے پیچھے بھاگنا۔ اگر آپ کو بھی اس جن نے پریشان کیا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، بعض جنات انسانوں سے مانوس بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنات ایسے ہیں جو ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جنات بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، جنہیں عفریت کہتے ہیں۔ ایسی ایک عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے، جس نے پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ دوستو، جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تقریباً کئی ہزار سال۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان میں کافر انسانوں کی نسبت تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ان شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں اور ان سب کا سردار ابلیس ہے۔ ابلیس نے غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور اسے یہ مہلت اس لیے دے دی گئی تاکہ یہ قیامت کے روز کسی طرح کا اعتراض نہ کر سکے، اور جو انسان بھی قیامت تک کوئی بھی گناہ کرے اس کی سزا بھی اسے دی جائے۔ جنات میں بعض یا سب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسانی نظروں سے چھپے رہتے ہیں اور بعض اوقات اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اصلی صورت میں دیکھنا بعض انبیاء کرام اور بعض اولیاء کرام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ جبکہ اگر یہ کسی اور شکل یعنی کتے یا بلی کی صورت میں سامنے آ جائیں تو انسان انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت ان پر تمام دنیاوی قانون بھی لاگو ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی جن کسی کتے کی شکل میں آ جائے اور انسان اسے دیکھ سکتے ہوں اور وہ کتا کسی حادثے میں مر جائے تو جن بھی کتے کے ساتھ مر جائے گا۔ ناظرین گرامی، جنات کے شر سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کی کثرت کرنا، اذان دینا، ہر وقت وضو میں رہنا اور گندگی کی جگہ سے خود کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرق انفو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔